خصوصاً سب سے عام یہ ہے کہ اب مصنوعی ذہانت کی اس ٹینڈنسی کے بعد کہ ہم میں یہ خوف آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے باقی وحشیوں کو جنگل میں رکھا تھا کہ ایسے ہی ہم بھی ابسلیٹ کر دیے جائیں گے، کیا ہم بھی قید خانوں میں رکھ دیے جائیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک نئے روپ چیٹ جی پی ٹی کے بعد جو کچھ عام سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور میں وہ آج کچھ سوالات آپ سب کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم بعد میں کوشش کریں گے کہ ہم ایک ایک کر کے ان کے جوابات ڈھونڈ لیں۔ پہلے تو ہم یہ بات طے کر لیں کہ جو عوام میں پوری دنیا میں ایک ہلکا سا فیئر ہے، خوف ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ذہانت کی بنیاد پہ ہی ہم انسانوں نے، جن کا جسم سب سے زیادہ کمزور ہے، ذرا سا پانی زیادہ پئیں تو ہچکیاں لگ جاتی ہیں، آنکھ میں ذرہ چلا جائے تو ہم آنکھ ملتے رہتے ہیں، آواز اونچی لگے کان درد کا، سب سے کمزور جسم کے ساتھ ہم نے پوری کائنات کے جانوروں کو، جانداروں کو جو ہم سے 10 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ طاقتور ہیں، زہریلے ہیں اور فٹ ہیں، پاورفل ہیں، تو جنگلوں میں رکھا ہوا، اور ہم نے تہذیب آباد کر لی ہے۔ دیکھیے سب کچھ ہم نے آباد کر رکھا ہے اور ان کو ہم نے قید کیا ہوا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی چھوٹی سی وجہ ہے ذہانت۔ ہم ذہین تھے ان باقی سب سے، جسم ہمارے سب سے کمزور، کوئی فیکلٹی لے لیں سب سے کمزور شاید ہم میں ہو، ہمارے پاس ایک چیز تھی اور اسے کہتے ہیں ذہانت، انٹیلیجنس۔ اسی کی بنیاد پہ ہم نے اتنے بڑے 20 وحشیوں کو، جانوروں کو قید کر رکھا ہے کہ تم جنگل میں رہو گے ارے بھائی، اور یہ تہذیب جو ہے نا، یہ والی دنیا یہ ہماری، اور تم یہاں نہیں آؤ گے، اور بس زو بنا رکھے ہم نے اپنے بچوں کو محظوظ کرنے کے لیے، آؤ تمہیں وحشی دکھائیں یہ جانور کیسے ہوتے ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہماری سامنے اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ کائنات میں ایسی ذہانت کی دریافت ہو رہی ہے جو انسانوں سے زیادہ عقل مند ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈولفن کے کچھ اس نے انوینشنز کی جو اس کے پاس پہلے نہیں تھی، سونار کی، طوطے کی کچھ قسمیں بہت ذہین ہوتی ہیں، لیکن کلی سطح پر وہ سب ذہین نہیں ہے جیسے ہم ہیں، جس طرح ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، جیسے ہم نے کلچر، ثقافت کو جنم دیا، زبان کو، شاعری کو۔ لیکن اب پہلی دفعہ ایک ایسی ذہانت دریافت ہو رہی ہے جو ہم سے زیادہ عقل مند ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے۔ اور یہ ذہانت واحد چیز جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ہے ذمہ داری۔ یہ ہمیں آج جا کے احساس ہو رہا ہے کہ ذہانت ذمہ دار لوگوں کے پاس اچھی لگتی ہے، ورنہ ہٹلر، چنگیز خان، ہلاکو ہم میں ہی آئے تھے۔ شاید ہمیں چیٹ جی پی ٹی کا بھی یہی خوف ہے، بارڈ کا یہی خوف ہے، یہ طاقتور ہو گئے تو یہ وہی نہ کریں جو ہم نے باقی انسانوں سے کیا، ہم بھی وہ کھوپڑیوں کے مینار نہ بنائیں، ہم بھی وہ غلام نہ بنا لے لوگوں کو۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہم کر چکے ہیں، ڈر ہمیں اس سے آ رہا ہے۔ خیر تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا جو اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیٹ جی پی ٹی کے پاس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس جو ذہانت ہے، اور جو ذہانت خصوصاً زبان میں ہے، کیا اس کے بعد بھی ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ جان رکھا تھا کہ ہم اشرف اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زبان ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے آگے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے دل کی باتیں، ذہن کی باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنا لٹریچر، اپنی باتیں آرکائیو کر سکتے ہیں، ہسٹری لکھ سکتے ہیں، ہم اپنی باتیں محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بہت عام سوال اٹھتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ کیا زبان کی وہ ذہانت جو چیٹ جی پی ٹی کے پاس ہے، کیا اس کے بعد بھی انسان اشرف المخلوقات ہے؟ اور آخری اور سب سے عام سوال، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو یونانیوں نے کہا تھا کہ مین از دا میئر آف ایوری تھنگ، ہر کسی بھی شے کو ناپنا ہو تو اسے انسان سے ناپنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میئر آف ایوری تھنگ ہے، اسی سے کائنات ناپی جائے گی۔ پوری کائنات اندھیری ہے، بے مقصد ہے، اور یہی سب سے بہترین کائنات ہے کیونکہ یہاں انسان بستے ہیں۔ تو کیا اب چیٹ جی پی ٹی، بارڈ اور یہ مصنوعی ذہانت کے بعد کیا اب بھی ہم کائنات کا میئر ہیں؟ یہ 4 عام بڑے سوالات ہیں جو میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا تھا، جن میں خصوصاً سب سے عام یہ ہے کہ اب مصنوعی ذہانت کی اس ٹینڈنسی کے بعد کہ ہم میں یہ خوف آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے باقی وحشیوں کو جنگل میں رکھا تھا کہ ایسے ہی ہم بھی ابسلیٹ کر دیے جائیں گے، کیا ہم بھی قید خانوں میں رکھ دیے جائیں گے، یا جیسے میٹرکس مووی میں دکھایا ہے ہمیں پوڈز میں رہنا ہوگا، اور روبوٹس یا کوئی اور طرح کی مخلوق جو کہ ہم سے زیادہ ذہین ہوگی وہ اس تہذیب کو آباد کرے گی۔